الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. رواه مسلم رحمہ اللہ. عزیز برادران اسلام، ہم لوگ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں. ہماری زندگی جو دنیاوی زندگی ہمیں ملی ہے، اسلام ہمیں یہ بتاتا کہ ہماری زندگی قرآن کے موافق، اسلام کے موافق گزرنی چاہیے. لہذا آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک مسلمان کا جس طرح سے اپنے رب یعنی اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان ہے، اس کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر ایک مسلمان کا ایمان رہتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے اور اس کا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس دنیا کو آخر فنا ہونا ہے، اور اس روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری مخلوق ختم ہونے والی ہے. ان میں سے جو اشرف المخلوقات ہے، جو انسان ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے جو ہے قیامت کے دن ایک سسٹم اور نظام کے تحت جو انسان اچھے ہوں گے اللہ کی نظر میں، ان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن انعام عطا کرے گا، اور جو اللہ کی نظر میں برے ہیں، گنہگار ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ان کے گناہوں کے تحت جو ہے سزا دے گا. تو جس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا حساب لے گا، اس کو ہم اور آپ آخرت کا دن کہتے ہیں، یعنی قیامت کا دن. یہ ہم تمام مسلمانوں کا ایک ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کا دن قائم کرے گا. قیامت آئے گی، قیامت کی صبح ہوگی، اس دن اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو میدان محشر میں اکٹھا اور جمع کرے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر اہل ایمان کی جو صفتیں بیان کی ہیں شروع کی آیتوں میں، ان میں ایک صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والے وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کا یقین ہے، ان کا ایمان ہے. لہذا مسلمانوں، اگر ہم آخرت پر اگر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آخرت کا دن جو ہے کمپلسری آنے والا ہے، تو اس کے لیے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے.
ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر وہ دن آیا تو ہماری کیا تیاری ہونی چاہیے، اور اس دن کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث میں پڑھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو دن، آخری دن اس دنیا کا، قیامت کا دن جو قائم ہونے والا ہے، وہ دن کیسا خطرناک اور المناک ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیث میں، مشہور حدیث ہے، مشہور روایت ہے، جس کو حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، جس میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابہ کرام موجود تھے، تو وہ دین سکھانے کے لیے آئے تھے، دین سکھانے کی غرض سے آپ کے پاس حاضر ہوئے، ایک سائل کی حیثیت سے، سوال کرنے کی حیثیت سے دین سمجھانے آئے امت مسلمہ کو، صحابہ کرام کو۔ چنانچہ ان میں جو بہت سارے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال رکھے اللہ کے نبی کے سامنے، ان میں سے ایک سوال کیا تھا؟ وَمَا الْإِيمَانِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی تیرا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ہے ایمان کی ڈیفینیشن اور تعریف۔ تو ایمان کا ایک جز یہ ہے کہ مسلمان آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو یقین ہے کہ آخرت کا دن قائم ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، اس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ان کی زندگیوں کے بابت حساب کتاب لے گا۔ لہذا مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور آخرت کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ آخرت کا دن ہمارا کس طرح سے کٹے گا اور کیسے گزرے گا۔ آخرت، اللہ اکبر، قیامت ایک بھیانک زلزلہ آئے گا، اللہ رب العالمین قیامت کی شروعات کرے گا، شروعات ہوگی ایک زلزلے کے ساتھ، زمین کے اندر جو ہے بھوکمپ آ جائے گا، زمین ہلنے لگے گی اور ایسی بھیانک ہلے گی، ایسا بھیانک زلزلہ آئے گا کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں زلزلہ نہیں آیا ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر، باقی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں رب العالمین اپنی ناراضگی جتاتے ہوئے کبھی ہلکی سی جو ہے زمین کو حرکت دے دیتا ہے، سیکنڈوں کے اندر جو ہے پوری دنیا کے جو ہے دنیا برباد ہو جاتی ہے، بستیاں جو ہے ویران ہو جاتی ہے، انسانیت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ رب العالمین ہلکا سا جھٹکا دیتا ہے، زمین کو حرکت دیتا ہے چند سیکنڈوں کا۔ اب ذرا تصور کیجئے اس زلزلے کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ زمین پوری طریقے سے جو ہے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ رب العالمین نے اس زمین کو پوری طریقے سے جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ قیامت کے دن جو ہے زمین ہلنے لگے گی۔ معمولی سا جب زمین کا جھٹکا آتا ہے، انسان جو ہے اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ وہ جب زلزلہ آئے گا آخرت کے دن، انسان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ حج کے اندر جو ہے نقشہ کھینچا ہے، قیامت کا منظر بیان کیا ہے کہ جب انسان قیامت کی مصیبت کو دیکھے گا، انسان کا حال کیا ہوگا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں تم اپنے رب سے ڈر جاؤ،
کیوں؟ اگر ڈرو گے تمہاری دنیا میں زندگی اچھی گزرے گی، اللہ سے ڈرو گے تم اطاعت والی زندگی گزارو گے، نافرمانی سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، خبردار ہو جاؤ، ڈر جاؤ، کیونکہ قیامت کا زلزلہ جو ہے شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ لہذا اس شدید زلزلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اور اس زلزلے کے بعد آنے والا جو دور ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، اس دن سے ڈر جاؤ۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ رب العالمین نے اس دن کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا، متنبہ کیا کہ اس دن کو آپ لوگ ہلکے میں مت لیجیے گا، اس دن کو معمولی مت سمجھیے گا۔ اس دن کی جو مصیبت آئے گی دنیا پر، وہ معمولی مصیبت نہیں ہوگی۔ کیسی مصیبت ہوگی؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن کی مصیبت سے خوف زدہ ہو کر ایک ماں جس کی ایک ممتا کی مثال دی جاتی ہے، وہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو جو ہے بھول جائے گی۔ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر آپس میں ایک پیار و محبت برقرار رکھی ہے، بلکہ جانوروں کے اندر اللہ رب العالمین نے محبت قائم کر دی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایک ماں جو اپنے بیٹے سے، اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ دنیا میں اگر سچی محبت اور سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرنے والی ہستی ہے تو وہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن انسانوں کا حال کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی ماں، اس کا حال اللہ نے بیان کیا کہ جو اپنے لگتے جگر کو اپنے سینے سے چپکا کے رکھتی ہے کہ کہیں اس کو میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے وہ اپنے سینے سے اس کو لگائے رکھتی ہے۔ اور وہ بھی وہ معصوم بچہ، جو بچہ اپنے ماں کے خون کو جو ہے دودھ کی شکل میں پیتا ہے، اس بچے سے تو جو ہے ایک ماں بے انتہا محبت کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس دن کی سختی کو دیکھ کر، اس دن کے زلزلے کو دیکھ کر ایک دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں جو ہے بلا دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اس دن کی سختی کو، اس دن کی شدت کو، اس دن کے عذاب کو دیکھ کر حاملہ عورت جو ہے اپنا حمل گرا دے گی۔ یوم تری الناس سکارا، اور لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اس دن سے اتنے خوف زدہ ہو جائیں گے، اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے۔ تری الناس سکارا، لوگوں کو چہروں کو دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ لوگ جو ہے نشے میں ہیں۔ تری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، اے نبی حالانکہ وہ نشے میں مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن تیرے رب کا جو ہے عذاب سخت ہوگا۔ تیرے رب کے عذاب کی سختی کو دیکھ کر لوگوں کا جو ہے حال نڈال ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کا ہم اگر مطالعہ کریں، قرآن پاک میں رب العالمین نے کتنی بڑی تاثیر رکھ دی ہے کہ جب ایک قرآن کا قاری ترنم میں اور قرات کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہمارے دل کے اندر جو ہے اس کا اثر نظر آتا ہے۔ اگر وہی قرآن مجید ہم غور اور تدبر کے ساتھ سوچ سمجھ کر اگر قرآن مجید کو پڑھیں
اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری دنیا ہی بدل جائے. اتنی بڑی اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن مجید کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت سننے کا ہمیں شوق ہے، اسی طرح ہمیں شوق ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر سنیں اور سمجھ کر پڑھیں. ایک واقعہ مشہور ہے کہ تقریباً فضیل بن عیاض کے بارے میں غالباً فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی جو ہے جب دنیا بدلی تو قرآن مجید کی کس آیت سے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعُوا بِذِكْرِ اللَّهِ، کیا لوگوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کا ذکر سن کر جو ہے ڈر جائیں. ان کی زندگی اور ان کی دنیا ہی بدل دی قرآن مجید کی اس آیت نے. کیونکہ انہوں نے قرآن کی اس آیت کو سمجھا اور اس کے بارے میں غور کیا، اس لیے ان کی زندگی بن گئی اور ایسی زندگی بن گئی کہ وہ خود بھی جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی اصلاح کی اور دنیا والوں کے لیے ایک مسلم بن کر گزر گئے. اس لیے مسلمانوں قرآن مجید کے اندر ہم اگر غور و تدبر کریں تو رب العالمین نے ایسے طریقے سے قرآن مجید کے اندر قیامت کا منظر بیان کیا ہے کہ ایک سمجھنے والے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک برا انسان، ایک گنہگار انسان اپنی زندگی سے تائب ہو کر ایک اللہ کا عبادت بندہ ہو کر جو ہے زندگی بسر کرنے لگتا ہے. عزیز برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں فکر مند ہوں، آخرت کی فکر کریں، اور جب ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی ہماری زندگیوں میں چینجنگ اور بدلاؤ آئے گا. ہماری زندگیوں میں جو ہے اطاعت اور فرما برداری آئے گی، ہماری زندگیوں میں اللہ کی عبادت آئے گی، اللہ کا ذکر آئے گا. اگر ہم جو زندگی جی رہے ہیں اس زندگی میں اگر اللہ کا ذکر نہیں، ہمارا روز مرہ کا جو روٹین اور معمول ہے اگر اس میں ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں ہماری زندگی میں، سمجھ لیجئے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے. ہمیں آخرت کے بارے میں جس طریقے سے فکر مند ہونا چاہیے اس طریقے سے ہم فکر مند نہیں ہیں. وہ آخرت کا دن انتہائی کٹھن اور مشکل ہے. اس دن انسان کے نیک اعمال کے سوائے کوئی چیز جو ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکے گی. اس دن ہمارا مال جو ہے ہمارے کام نہیں آئے گا اگر ہم نے اللہ کی اطاعت کے مطابق، اطاعت کے ساتھ اگر ہم نے زندگی بسر نہ کی. ہماری اولاد جو ہے ہم سے منہ پھیر جائے گی، ہمارے دوست جو ہے پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہمارے جگری یار بھی جو ہے منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ہمارے رشتہ دار، اعزا و اقربا، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں جو ہے منہ پھیر کر بھاگنے لگے گی. قیامت کا منظر اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. دنیا کے اندر ہم اور آپ مال کی محبت میں، اولاد کی چاہت میں جو ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل، دنیاوی مستقبل جو ہے اچھا ہو جائے، ہماری دنیاوی زندگی سدھر جائے، ہمارے بچوں کی زندگی جو ہے سنور جائے دنیاوی. اس بارے میں ہم فکر مند رہتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، کبھی ہم نے آخرت کے بارے میں سوچا، اپنے بارے میں اور اپنی آل اور اولاد کے بارے میں کہ ہماری آخرت کی زندگی جو ہمیشگی والی زندگی ہے وہ جو ہے ہماری بن جائے، سنور جائے. اولاد اور مال کی محبت میں اکثر انسان جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا
محشر کا میدان برپا ہوگا، انسان جن لوگوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کو دیکھ کر جو ہے اپنا منہ چھپائے گا. اور دنیا کے اندر ہم جو ہے الگ الگ ریلیشن شپ کے اندر جو ہے ملوث ہونے، ایک دوسرے سے الگ الگ طریقے سے تعلقات قائم رکھتے ہیں. دنیا کے اندر ہم جو ہے اپنے حساب سے الگ الگ دوست بناتے ہیں. قیامت کے دن یہ دوست بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے. دنیاوی غرض سے، دنیاوی مطلب کے لیے اگر ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں، دنیاوی تجارت کے لیے، دنیاوی منافع اور فائدے کے لیے اگر ہم کسی سے دوستی اور یاری کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ دوستی ہماری دشمنی میں بدل جائے گی. جب اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا، قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کر ایک جگری دوست اپنے دوست کا دشمن ہو جائے گا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کی سختی اور عذاب اور شدت کو دیکھ کر اس دن جگری دوست کے دشمن بن جائیں گے الا المتقین. ہاں، جو متقی اور پرہیزگار دوست ہیں وہ ان کی دوستی قیامت کے دن بھی باقی رہے گی. کن کی دوستی؟ جن کی دوستی دین کے خاطر، اللہ کی خاطر، قرآن اور حدیث کی خاطر دوستی دنیا میں تھی. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دوستی کو قیامت کے دن بھی قائم رکھے گا اور قائم رہے گی یہ دوستی جس کی بنیاد ایمان تھا، جس دوستی کی مصیبت ایمان تھی، جس دوستی کی بنیاد ایمان کی بنیاد پر جن لوگوں کی دوستی ہوگی، اللہ رب العالمین ان کی دوستی کو وہیں قائم رکھے گا، بلکہ کام بھی آئے گی یہ دوستی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور وہ روایت صحیح مسلم کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش قسمت لوگوں کو گنوایا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین سورج کو انسان کے ایک دم قریب کر دے گا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ 1 میل کی مسافت کی دوری پر جو ہے سورج آ جائے گا. اب میل سے مراد راوی بیان کرتے ہیں آیا ایک مسافت، ایک دوری کا جو میل ہے وہ مراد ہے یا وہ میل مراد ہے جس سے انسان اپنی آنکھوں کے اندر سرما لگاتا ہے، یعنی ایک دم نزدیک آ جائے گا، انسان کے قریب آ جائے گا سورج. اس دن اللہ رب العالمین اپنے چہیتے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو، 7 خوش قسمت لوگوں کو جو ہے اپنے عرش کی سائے کے اندر جگہ دے گا. اللہ رب العالمین ان کو اس دن کی شدت سے، اس دن کے عذاب سے بچا لے گا اور اس دن کی گرمی سے اللہ رب العالمین بچا کر اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جن کو رب العالمین اپنے عرش کے نیچے جو ہے سایہ دے گا، ان کو کھڑا کرے گا، فرشتوں کو کہے گا کہ میرے بزرگ بندوں کو لے کے آؤ اور میرے عرش کے نیچے جو ہے لا کے کھڑا کر دو. ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ. میرے فرشتوں ایسے 2 دوستوں کو بھی لے کے آؤ، میرے عرش کے نیچے کھڑا کرو تاکہ آج کی گرمی کی شدت سے میرے یہ دوست، میرے یہ چہیتے بندے بچ جائیں. ایسے 2 دوستوں کو بلا کے لاؤ. تحابا فی اللہ، جن کی محبت اللہ کی خاطر تھی، دین کی نسبت کی وجہ سے ان دونوں کی دوستی تھی اور ایمان کی خاطر ان کی دوستی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ کی خاطر. اجتماع علیہ، وہ دونوں جمع ہوتے تھے ایمان کی خاطر، اللہ کی خاطر. وتفرقا علیہ، اگر ان میں
تو میں ہو جاتی تو وہ بھی دین کی خاطر اللہ کی خاطر وہ جو ہے دشمنی کرتے تھے. اللہ کہے گا کہ ایسے بندوں کو آج جو ہے میں اس دن کی سختی سے اور اس دن کی گرمی سے بچا کر اپنے عرش کے نیچے جگہ دوں گا تاکہ میرے یہ بندے اس دن کی جو ہے گرمی سے بچ جائیں. اسی طریقے سے روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ ریگولر جو مسجدوں میں آنا جانا کرتا ہے, 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے, کل قیامت کے دن اہل ایمان ایسے انسان کے بارے میں گواہی دیں گے. یعنی یہ رشتہ بھی قیامت کے دن قائم آئے گا, ایمان کی گواہی دیں گے. لہذا اگر ہم کسی کو دوست بناتے ہیں, ہاں دنیاوی بھی مطلب دنیاوی فائدے کی خاطر دوستی ہونی چاہیے, لیکن اولیت آخرت کو ترجیح دینی چاہیے کہ جس دوست کے اندر اچھے اخلاق ہیں, جس دوست کے اندر دینداری ہے, جو دوست متقی ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, اول نمبر پر پہلے نمبر پر آپ ایسے دوست کو رکھیے تاکہ ایسا دوست آپ کی دنیا بھی سدھارے گا اور آخرت بھی سدھارے گا. اور اگر ہماری دوستی اس کے اپوزٹ ہے, ایسے انسان سے ہماری دوستی اور یاری ہے جس کا مسجد سے نہ کوئی تعلق ہے, نہ اللہ کے گھر سے کوئی واسطہ ہے, نہ اللہ والوں سے اس کا کوئی واسطہ ہے, نہ دین سے واسطہ ہے, نہ اللہ سے اس کی محبت ہے, نہ دین سے محبت ہے, اس دن جو ہے دوست جو ہے وہ نفرت میں کرنے لگے گا. وَلَا يَسَأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, اس دن کی سختی اور اس دن کی مصیبت دیکھ کر ایک دوست اپنے دوست سے نہیں پوچھے گا کہ وہ دوست کس حال میں ہے. يُبَصَّرُونَهُمْ, اگر ہماری دوستی اور ہم ایسے لوگوں سے دوست کرتے ہیں جو دنیا دار ہیں, لا يسأل حمیم حمیما, دنیا میں ہم لوگوں کو دوست بناتے ہیں, ہم تعریف بھی کرتے ہیں نا لوگوں کے سامنے کہ میرا جو دوست ہے نا, میرا جگری دوست, ان کو رات کے 1-1:30 بجے بھی کال کرو, فٹاک سے بندہ حاضر ہو جاتا ہے. کبھی بھی کام آتا ہے, کام بتا ہے, بندے کو ایک کال کرو, بندہ اسی وقت حاضر ہو جاتا ہے. لیکن یہ دوست اگر دنیا پرستہ, دنیا کی خاطر اس نے دوستی نبھائی, لا يسأل حمیم حمیما, کل قیامت کے دن اس کا دوست جب آخرت کی مصیبت میں پھنسے گا, قیامت کی مصیبت میں مبتلا ہوگا, لا يسأل حمیم, دوست پوچھنے نہیں آئے گا دوست سے کہ بھائی بتا کیا حال ہے, کس دور سے تو گزر رہا ہے. یبصرونہم, اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے یبصرونہم, رب ایسے دوستوں کو ایسے دوست دکھلائے گا کہ دیکھ دنیا میں تیری دوستی اس بندے سے تھی, تیرا وہ فلانا بندہ یہ ہے. یبصرونہم, ایک دوسرے کو دیکھیں گے لیکن پوچھنے کی طاقت اور ہمت نہیں رہے گی. بلکہ یود المجرم لو یفتدی یومئذ, بلکہ جو مجرم انسان ہوگا, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ تو چاہے گا کہ اللہ رب العالمین اس کے عوض اس کے بچوں کو, اس کی گھر والی کو, اس کے بھائی کو اللہ رب العالمین اس کے عوض لے لے, اس کے بدلے میں لے لے اور اس کو جہنم سے بچا لے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, بلکہ ایک مجرم کل قیامت کے دن دنیا کے اندر جس نے مجرم ہو کر اللہ کا مجرم ہو کر زندگی بسر کی ہوگی, کل قیامت کے دن یہ حسرت اور افسوس کرے گا کہ کاش آج میرا رب جو ہے پوری دنیا کے انسانوں کو میرے بدلے میں لے لے اور مجھے جو ہے جہنم سے چھٹکارا دے دے. کلا, رب کہتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا, رب ایسا ہرگز ہونے نہیں دے گا. انہا لظا, وہ تو ایک دہکتی اور شعلے والی آگ ہے, نزاعۃ للشوا, اور اتنی بھیانک آگ ہے جو انسان
انسان کے چہرے کی چمڑی کو اور انسان کے سر کی چمڑی کو ادھیڑ کر رکھ دے گی. تدعو من ادبر وتولا، وہ جہنم کی آگ چیخ چیخ کر ایسے مجرم کو پکارے گی، بلائے گی. من تولا، جو پیٹ پہ کر اللہ کے ذکر سے دنیا کے اندر بھاگا تھا، جس نے پیٹ دکھائی تھی اللہ کے ذکر سے. وجمع فاوعى، اور دنیا کے مال کو وہ سیٹ سیٹ کر کے رکھتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ مال ہی سب کچھ ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا. رب العالمین کہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ انسان کے چہرے کے چمڑی کو ادھیڑ کر رکھ دے گی. یہ رب ہمیں ڈرا رہا ہے، ہمیں متنبہ کر رہا ہے کہ ہم یہ دنیا کی زندگی کس کے لیے جی رہے ہیں، کس کی خاطر اللہ کو بلا کے بیٹھے ہیں. اس آخرت کی بھی فکر ہے جس کے بارے میں اللہ یہ بیان کر رہا ہے، یہ نقشے بیان کر رہا ہے. قرآن مجید کے ایک اور مقام پر، قرآن مجید کے ایک اور مقام پر مجرم انسان کی حالت زار بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم انسان، نافرمان اور گنہگار انسان جب اللہ کا عذاب دیکھے گا، جب اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ جہنم کی سلگتی ہوئی آگ کے شعلوں کو دیکھے گا، یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبائے گا اور حسرت بڑے انداز میں کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، ہائے کاش، ہائے ناکامی، ہائے میری بربادی، دنیا کے اندر میں نے فلاں انسان کو دوست نہ بنایا تھا. یا لیتنی، اس دن وہ افسوس کرے گا. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہی افسوس اگر آج ہمیں ہوتا ہے اپنی زندگی میں تو کام کا بنے گا، ورنہ اگر قیامت کے دن ہم یہ افسوس اور ندامت کریں گے تو یہ افسوس اور ندامت ہمیں کوئی کام نہیں آئے گی. اس دن ندامت اور افسوس کرنا بیکار ہے. اگر ہم آج کی زندگی میں ہمیں اپنے گناہوں پر اور اپنی نافرمانیوں پر افسوس ہو رہا ہے اور ہم نادم ہو رہے ہیں تو چانس ہے کہ ہماری زندگی سدھر جائے، ہم سدھر جائیں اور ہمارے گناہ جو ہے ہم گناہوں سے باز آ جائے. عزیزان گرامی، یہ دوستی، یہ رشتہ داریاں سب یہاں ختم ہو جائیں گی. کل قیامت کے دن انسان کا عمل، انسان کی نیکی، انسان کی عبادت قائم آئے گی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہوئے آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے خاندان والے، آپ کے پڑوسی، آپ کے قبیلے والے، ان تمام کو آپ ڈرا دیجئے قیامت کے منظر سے، قیامت کی ہولناکی سے، قیامت کی سختی سے، جہنم کے عذاب سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے خاندان کے الگ الگ قبیلے کو آواز دے کر کہا تھا یا بنی لوئی، یا بنی عبد المناف، یا بنی عبد المطلب، انقذوا انفسکم من النار. اللہ نے قریش کے تمام قبیلوں کو اکٹھا کر کے ہر خاندان کو الگ الگ دعوت دی کہ انقذوا انفسکم من النار، اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اور جہنم سے بچانے کا بندوبست کر لو، عمل کر لو، عبادت کر لو، نیکی کر لو، تاکہ کل قیامت کے دن تم اپنے آپ کو بچا سکو اللہ کے عذاب سے. اور اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تمہارے خاندان سے ایک نبی اللہ نے بنایا ہے، محمد تمہارے خاندان سے تھا، اس لیے اللہ رب العالمین رشتہ داری کی خاطر، رشتہ داری کے بنا پر جو ہے تو کل قیامت کو تم کو آزاد کر دے گا جہنم سے اور تم کو جنت میں داخل کر دے گا.
اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص کر کے نام لے کر کہا تھا، یا صفیہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی کی پھوپھی ہے، انقذی نفسک من النار، اے میری پھوپھی جان اپنے نفس کو جہنم سے بچا لینا۔ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے پھوپھی اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ میرا بھتیجا تمام نبیوں کا سردار ہے، آخری نبی ہے، میں تو نبی کی پھوپھی ہوں، کل قیامت کو رب العالمین مجھے تو ویسے ہی جنت عطا کر دے گا۔ انقذی، جہنم سے بچنے کے لیے خود ہی بندوبست کر لینا۔ میری اور آپ کی رشتہ داری اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا نہ سکے گی، بلکہ اور آگے چلیے آپ نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا کہا تھا؟ یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمی من مالی ما شئتی، دنیا کے اندر جو بھی میرے پاس مال ہے اس سے جو بھی مانگے گی میں عطا کروں گا، میں اپنا پورا مال تیرے اوپر نچھاور کروں گا، جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ سکتی ہے۔ انقذی نفسک من النار، لیکن فاطمہ جہنم سے بچنے کا بندوبست تجھے خود کو کرنا ہوگا۔ کیوں؟ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کیونکہ میں نبی ہو کر، تیرا باپ نبی ہو کر بھی کل قیامت کے دن تجھے بچانے نہیں آئے گا۔ اس دن اگر بچانے آئے گا تو تیرا عمل بچائے گا، تیری عبادت تجھے بچائے گی۔ تیرا باپ نبی ہو کر بھی کل قیامت کے دن تیرے رب کے عذاب سے بچائے گا نہیں۔ کیا میسج ہے اس حدیث کے اندر؟ کیا سبق ہے ہمارے لیے کہ صرف ہم نے جو ہے کلمہ توحید پڑھ لیا اور ہم نے اقرار کر لیا کہ ہم تو اہل توحید ہیں، ہم نبی کی سنتوں کے فالوور ہیں، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں عزیزو، قیامت کا منظر ایک دم بھیانک ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کل قیامت کے دن رشتہ دار کو دیکھ کر بھاگے گا۔ قرآن کہتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کے اوپر اتنی پریشانی ہوگی، ہر انسان اتنی پریشانی میں ہوگا کہ اس کو دوسرے کے بارے میں سوچنے اور وچارنے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، ننگے پیر اور بغیر ختنہ کیے ہوئے پیر جو ہے اکٹھا ہوں گے۔ جس طریقے سے ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، بالکل بعین ہی ایسی حالت میں رب العالمین تمام انسانوں کو قبروں سے اٹھائے گا اور حشر کے میدان میں جمع کرے گا۔ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کو یہ فکر ستانے لگی، قلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا، اللہ کے نبی حشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، ان کے ساتھ عورتیں بھی ہوں گی، عورتوں کے لیے الگ سے کوئی بندوبست نہیں ہوگا، پردے کا انتظام نہیں ہوگا۔ ينظر بعضهم الى بعض، اللہ کے نبی حشر کا میدان ہوگا، لوگ برہنہ ہوں گے، لوگوں کے جسموں پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، عورتوں کے جسموں پر کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ ينظر بعضهم الى بعض، اے نبی لوگ ایک دوسروں کے جسموں کی طرف دیکھیں گے، ایک دوسروں کی طرف نگاہ کر کے دیکھیں گے تو لوگ تو شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو جائیں گے، عورتیں بیچاری خاص کر کے
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یا عائشہ تو الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، اے عائشہ آپ پوچھ رہی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے۔ عائشہ اس دن کا معاملہ کچھ عجیب ہوگا، معاملہ اس سے کہیں سخت اور خطرناک ہوگا کہ لوگوں کو ہمت ہو ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی۔ انسان تو اپنے عملوں کو دیکھ کر پچھتاوے کی صورت میں جو ہے اپنے گردن نیچے کرے ہوئے نیچے کیے ہوا ہوگا اور نظریں جھکی ہوگی، اس کو اس کے عمل جو ہے اتنی ہمت نہیں ملا سکیں گے کہ وہ نظر اٹھا کر بھی دیکھیں۔ وہاں کس کو پڑی ہوگی؟ کس کے چہرے کے اوپر دیکھے، کس کے جسم کے اوپر دیکھے۔ تعزیزان برادران ملت، یہ آخرت جو ہے ایک بھیانک گھڑی ہے۔ اس دن ہماری رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دن کے بارے میں فکر مند ہوں، اس دن کے لیے تیاری کریں، اس دن کے بارے میں سوچیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن انسان کی اولاد میں فائدے مند ہوگی، ولا بنون، نہ مال انسان کو فائدہ پہنچائے گا نہ اولاد فائدے مند ہوگی، الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں جو صحیح سالم دل کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں اس کا مال اور اس کی اولاد فائدے مند ہو جائے۔ کس صورت میں؟ جس دل کے اندر اخلاص ہوگا، جو انسان اللہ کا خوف کرتا ہوگا، جس دل میں تقویٰ ہوگا، جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، ایسے انسان کا مال بھی کل قیامت کے دن فائدے مند ہوگا، اولاد بھی فائدے مند ہوگی۔ حدیثوں کے اندر موجود ہے کس طریقے سے فائدے مند ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دن کے بارے میں ڈر جائیں اور اپنے عملوں کی اصلاح کریں، اپنی زندگی کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم سب اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس دن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، وہاں انصاف ہوگا اور رب العالمین ہر بندے کے ساتھ انصاف کے تحت ہر انسان کو پورا اس کے عمل کا بدلہ عطا کرے گا۔ برادر اسلام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کے ان احکام کو اپنے دلوں کے اندر اتاریں اور آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جائے اور آخرت کی تیاری کرتے ہوئے جو ہم زندگی بسر کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو آخرت کے بارے میں جس طریقے سے ہم دنیا کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہماری دنیا کے اندر کس طریقے سے ہماری دنیا اچھی گزرے، ہماری دنیا اچھی بنے، ایسے ہی رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کے بارے میں فکر مند ہو کر ہم جو ہے اپنی آخرت کی سدھار کرنے کے بارے میں جو ہے سوچیں اور اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ رب العالمین ہم تمام کے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ رب العالمین کل قیامت والی زندگی کے اندر جو ہمیں کامیابی عطا کرے اور رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا کرے۔ رب العالمین جنت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے ہمیں محفوظ کر، رب العالمین ہمیں بچائے ایسے اعمال سے جو اعمال جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔